بسم اللہ الرحمن الرحیم نادے علی مظہر اللجائب تجدہو عون اللقا فی النوائب کل ہم من وغم سینجلی بعلی الہی مجلس عزا قبول فرما بانیان سادات عظام دیس پر خلوص محنت انسرام درجہ قبولیت عطا فرما مجلس عزا خرچ خرجات امور فرش عزا ذکر سید الشہداء گریہ و بقاد ثواب بحق چہاردہ معصومین سادات عظام شرازی برادران دی خانوادہ دے مرحومین تک پہنچا میرا اللہ درجات بلند فرما خداوندہ میدان معاشر شفاعت بنت مصطفیٰ نصیب فرما ذکر پاکی جتنے دعا دے حد بلند نے عالم بذات صدور اللہ تمام دیا دعا مستجاب فرما مریضان و شفا عطا فرما بے اولادان وارث عطا فرما بے گھران و گھر عطا فرما بے ہدایتین و ہدایت عطا فرما بڑے نازک دورج ملک پاکستان سفر کر رہے ہیں میرا اللہ غیبی امداد فرما سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما وارث صف عزا وارث خون حسین وارث کعبہ وارث سیدہ بقیت اللہ امام دا جلدی ظہور فرما قبولیت خاطر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات یا ایہا الذین آمنوا کلوا حلالا طیبا بلند صلوات احباب اہل بیت حاضرین مجلس میرے انتہائی قابل احترام سادات عظام سنی شیعہ صاحبان ساڑی علماء مذہب حقہ چون ایک بہت بڑے عالم دین گزرے جنہوں کا نام قبلہ سبزواری صاحب درجات بلندوں بہت محتاط عالم دین انہوں کا مختصر تعارف ہے کہ یا کئی خمینی دے استاد انہیں پوری زندگی مرغے دا گوشت نہیں کھاتا اینی جڑا فارمی ساڑھے نصیب ہے اس دور دی بات کر رہے ہیں جس دور ہی چلے فارمی دا وجود ہی نہیں اور یہ کوشش کر کے ہر کسائی دے ہاتھ دا گوشت بھی نہیں کھاندے اس کسائی دے ہاتھ دا گوشت کھاندے نے جڑا محب اہل بیت یہ حکم نہ کلو حلالا طیبا کھاؤ حلال اور طیب حلال او گوشت دے جدہ ذبح کرن والا مسلمان ہوئے طیب او گوشت دے جدہ کسائی منکر اہل بیت بہت شکریہ مجلس انجوائمنٹ نہیں مجلس وقت دا ضیاء نہیں مجلس وچ آ جانا کمال نہیں مجلس انہال لے جانا کمال اگر اس بات پہ تھوڑا جا عمل کر کے کدی گوشت تلاش کر کے 2-4 میل سفر کر کے مومن کسائی دے ہاتھ تک کھاؤ تو پھر ویکھنا کہ ہانڈی دا ٹیسٹ اور ذائقہ بڑا فرق بیمار ہو گئے سبزواری صاحب انہوں دی ایک بیٹی ہے طبیب نے بلایا میرے بابا نو چیک کرو دن بدن کمزور ہو رہے انہوں نے کہا توڑے بابا مریض نہیں میں معائنہ کر لیا بیمار کوئی نہیں عمر رسیدہ نے ضعیفی دی وجہ تو کمزوری ہے ٹھیک ہو جان گے میں دعائی دینا لیکن ہم دیو گے گوشت دی یخنی نوکر دوڑایا نوکر واپس آگیا انہوں نے کہ جس کسائی دے ہاتھ دا گوشت کھاندے نے وہ دا گوشت فروخ ہو چکا ہے
دکان بند ہے، اگلے 2 دن آ گئے تو بیٹی نے فوراً گھر دا پالتو جانور مرغا ذبح کرا کے یخنی بنا کے بابا نے پیش سبز غریب صاحب فرمایا یخنی کس دی ہے؟ بابا گوشت دی۔ گوشت کس دا ہے؟ مرغے کا۔ بیٹا میں تو مرغا کدی کھادا ہی نہیں۔ تو فرمایا بابا تسی ہر کسائی دے ہاتھ دا گوشت بھی تے نہیں کھاندے۔ میں بیٹی ہاں، میں اتھے ٹورے بندہ اتھے دکان بند ہے 2 دن آ گئے، وہ میں بیٹی ہاں، میرا اپنا دل ہے، میں تو نہیں برداشت کرتی، تو انہیں کھانا پہ مسکرا کے فرمان لگے دعائی کرنا سنت ہے، لیکن بیٹا ایک مہربانی کر، دیگری روزہ نہیں توڑائی دا۔ میری جو دیگر ہو گئی تو میں ساری زندگی کھا دیں گے۔ انہوں نے کہا بابا آج گل دسو تسی مرغے دا گوشت کیوں نہیں کھا؟ پڑھنا اتنا ہی ہے جتنا تسی ایزیلی سن لیں۔ بوجھ بڑھنا ذاکری قانون دے خلاف ہے۔ ایک ذاکرین دی صف پیچھے موجود ہے، مالک سالیاں دی زندگی دراز کرے، میں بڑے محتاط وقت پیچھے۔ تجھے بابا مرغے تو گوشت نے فرمایا بیٹا میں دسنا، اللہ نے 4 قسم دی مخلوق پیدا کی تھی زمین، اتنی جمادات، نباتات، حیوانات، انسان۔ جمادات پہاڑ پتھر، نباتات پھل پودے درخت، حیوانات چوپائے جانور، انسان قسم، 4 قسم دی۔ اس کہ بیٹا اللہ نے جدن ان 4 قسم دی مخلوق کی چون عبادت صرف انسان واسطے، عبادت دا اعزاز صرف انسان دے حصہ، یعنی جڑی عبادت ہے صرف ساڑھے واسطے۔ بعض بندے جذباتی ہو کے آ جاندے نے، پھر صحابہ کہف دے کتے کیڑی نماز پڑھی سی؟ مہربانی کرو، نماز انسان واسطے کتیاں واسطے تے ہے ہی نہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسے کہ بیٹا جس لئے 4 قسم دی مخلوق پیدا کر کے عبادت دا اعزاز انسان دے حصے آ گیا تو باقی جانوراں اعتراض کر دے۔ انہوں نے کہ میرے اللہ وہ دی عبادت بنائی ہے، ساڑھے سے میں تے عبادت نہیں، وہ نمازہ شمازہ پڑھ کے عبادات اور روحانیت دی منزلہ طے کردہ فرشتے میں اتنے جا سکتے۔ ساڑھا کی قصور اسی بھی چاہنے اسی میں عبادت دے حصے دار بنی۔ تو اللہ نے جس جانور نے خواہش دار کیتا فرمایا ٹھیک ہے، پھر ایک ہی طریقہ دیا، اپنی جان انسان تے قربان کرو، انسان تو کھائے تو آڈا بدن انسان دا جزو بدن بن جے، تسی دے جسم دا حصہ بنو، او نمازہ پڑھے حصہ لے لو۔ بھئی تھوڑا جلدی تسی کرنی ہے، میں نہیں کرا۔ تو بیٹا جس جانور نے اے حامی بھر لئی اللہ نے او جانور انسان تے حلال۔ بیٹا ہوں میں مرغہ اس واسطے نہیں جے کھاندا، اللہ نے حلال کیتا ہے جانور اپنی جان قربان کردہ کہ میں نے کھائی سبز باری اے پڑے نمازاں تے میں بھی دا حصہ لے جاتے، میں بوڑھا بندہ قبر چلتا نے گوڑے گٹیاں تو رہ گیا تے میرا پتر میں اپنی مر کے واجب نہیں پوریاں پڑیں دیاں، میں میدان معاشر اس جانور دا کی میں مجرم بن گیا۔ ہوں تھوڑے بندے بولے نے ڈھیر سارے تو نے جڑے دن چ لیگ پیس 2-4 نہ کھان، ساڑھے سامنے پولٹری فارم کھلوتے ہیں، محتاط عالم دین فرماندے نے میں کھد دے اس واسطے میں کل میدان معاشر میں جانور دا میرے گل کپڑا پا کے مرغے کھلوتے ہوئے ایتھے رکھو سرکار لیگ پیس کھانا لیا ہوں میں بیٹا کھان دے عالم دین دی عالمہ بیٹی تے میرے سامنے بڑے میچور شیعہ بیٹھے ہو جملہ سمجھ اسا کیا پھر بابا یہ جیڑا جانور حلال ہوا ہے اس سے واسطے ہوا ہے؟ فرمایا ہاں کہ میں انسان کھائے؟ فرمایا بالکل۔ اسے کہ بابا مرغے دا نہیں کھان دے یہ بکرے دا گوشت کیوں کھان دے؟ تھوڑی جی ہمت کرو، بکرہ بھی تے واسطے حلال ہے کہ میں انسان کھائے، میں انسان دا جزو بدن بنا، نمازاں پڑھے میں حصہ لے گا تی بابا او دا گوشت کھان دیو ادھا نہیں کھان دیو۔ اسے کہ پھر بیٹا تو توجہ نہیں نہ کی تھی تو عالم دین دی بیٹی ہیں، پھر توجہ کر میں تین دسنا اے جس لئے تسی
مرغا پھاڑ کے ذبح کرایا توڑی نیت کی ہے بابا نیت ہے کہ ابا جی کھان گے فرمایا بس مسئلہ حل ہو گیا اے صرف میری ذات واسطے ذبح ہو رہا ہے ایدی ذبح صرف میں تے جیڑا کسائی صبح پھٹے تے بکرا ذبح کردہ ہے نا اودی نیت اچ میں تے ہے ہی کوئی نہیں تے پھر 1.5 من دا میں کلیا تے نہیں نہ کھانا میں تے کلو ودہ کلو گوشت کھا لیا ہو سکتا ہے میرے تو پہلے کتنے عزادار اس بکرے دا گوشت لے گئے ہوں ہائے اس جانور دا بھی گزارا ہو گیا میری میرا اے ذبح ہے صرف میری خاطر کسائی جلے بکرا ذبح کر دو میری خاطر نہیں کر دو جو عوام الناس واسطے کر دو ہر چیز دی کامیابی اپنے تو بلند تے قربان ہو پتھر دی کامیابی ہے نباتات تے قربان تسی ویکھے صبح شبنم دا قطرہ ایک شاخ تے پہ تو شاخ جھک گئی ایک پانی دا قطرہ وہ دا برداشت نہیں پہ کر دی وجہ جیڑا اتنا نرم و نازک ہے ایک ڈراپ شبنم دا برداشت نہیں کر رہا پتھر سینہ چھوڑ کے اس نے اگن دا رستہ کیوں دیں گے انہوں پتہ ہے میری کامیابی ہے میں ہی دیتے قربان ہوں تھوڑے جا مشکل ہے جڑی میں نہیں بننا پیا 4 قسم دی مخلوق ہے ہر مخلوق دی کامیابی اپنے تو بلند تے قربان ہے پتھر پہاڑ دی کامیابی ہے نباتات دی کی کامی ہے اپنے تو بلند نو حیوان تے قربان ہو یہ چارہ اگدے اس واسطے میں نے کوئی جانور کھائے تے میں کامیاب ہو جانور دی کامیابی ہے اپنے تو بلند نو انسان تے قربان ہو انسان دی کی کامیابی ایک مخلوق ایسی ہوئے جدے قدمہ تو انسان قربان ہو کے کامیاب ہو اس مخلوق دا نام محمد و آل محمد وہ ساڑھے جے نہیں کدی تُسی زیارتی جملہ پڑھے ہوئے تو دا ترجمہ پڑھو یا لیتنی کنتو ماکم فافوز و فوزا نظیمہ اے کاش میں بھی کروالا حسین دے قدمہ تو قربان ہو کے فوز عظیم تے چلا اللہ اکبر سیانہ زیرک دانا مجمع ذاکر گھر بندے میرے سامنے بیٹھو انسان دی کامیابی ہے اپنے تو بلند نو آئمہ معصوم تے قربان ہونا دیو داد کتنی دین دیو ایک کربلال حسین کی دیتے قربان ہو رہے یہ مطلب ایک ذات ہے جڑی آل محمد تو بھی بلند یہ دیوار سے شبیر پہ دن ترکت العیالی لکے عراقہ میرا اللہ میں تیری ذات پیچھے دھیاں بھی چھڑا ہے پتر ہر چیز دی کامیابی اپنے تو بلند نو تے قربان ہوئے اے جتنا میں پڑھے ہے نا کہ ہر چیز دی کامیابی اپنے تو اتلے تے قربان ہوئے ایک گل پڑھ لیے کسے حصائی نہیں جدہ میں ذکر کرنا چاہتا کرسچین غیر مسلم دین عیسائیت دا پابند عرب دے خطے فرات دے کنارے تے دا شہر رم رے میم رم دے رانا عبد المسیح دا پترے دین عیسائیت دا بڑا لگاؤ رکھتا ہے جس رُت اچ بچے کھیڑ دے نے ایک گردے چ عبادت کر رہے وڈا جیویں جیویں ہوندہ گیا شوق عبادت ودہ گیا شادی نہیں کی تھی نہ بال بچے بیوی ہون نہ دنیا دا لالچ ہوئے کلی ذات ہو عبادت کرا 20 سال عبادت کر کر کے تھک گیا دل سو کسی طریقے عیسیٰ ملے میں اندھے قدمہ تو قربان ہوں ادھے ذہن اچھے انسان تو بلند تے اللہ تو تھلے عیسیٰ ادھے دل میں عیسیٰ نال مقاشفہ ہوئے میں اندھے قدمہ تو قربانوں کے کامیاب ہو جاؤں کوئی خواب کوئی مقاشفہ نہیں ہوا 20 سالوں دے بعد اپنے شہر چھوڑ کے فلسطین اٹھے آئے جتھے جناب عیسیٰ دا ظہور ہوئے بیت المقدس دے سامنے جتھے فرمائے مریم ہے درخت دے تھلے بوتے تھے تن پتر دے لئے اتھے ایک گرجے بیت اللہم یہ 20 سال اتھے آکے عبادت کی تھی لیکن فلسطین دی 20 سالہ زندگی چیز دوسرا ہی کام اور بھی کیتا ہے یا عبادت کردہ ہے یا اس دور دا سرجن ڈاکٹر ہے میں اس دور دی بات کر رہا ہے جس دور جنگاں ہوندیاں نے خون ہوندے نے انسانی اعضاء کٹیندے نے لیکن ڈاکٹر سرجن کو نہیں اس اپنے کو ہتھیار بنائے نے یہ تروپے شروپے لا کے زخم بند کر لیندے ہیں اگر وین کٹ گئی تو وینہ دی جوائنٹ لا لیں یعنی آج دی زبانی جو ماہر سرجیکل ڈاکٹر
لیکن قابل توجہ بات ہے جس بھی زخمی دی مرم پٹی کر دے اس کو اجرت نہیں لیندہ آدھے دعا کرو او لبے جنہوں میں تلاش ہے 40 سال عبادت کر چکا ہے کوئی بندہ کتاب پوچھے موجود ہے میرے کو اجے تک کوئی عیسیٰ نال زیارت ڈھونڈ دے اندروں ڈھونڈ دے او ملے 40 سالان دی عبادت دے بعد اج تھک چکے ہیں اج ٹوٹ چکے ہیں اج بہت رویا ہے جدن بندہ اتھو ٹوٹ دے پھر وہ بول دے ٹوٹے ہیں دلہ میں خدا آ جانا اے میں تم سچی گل پہ دستا وہ جڑا دن میں شاہ راگ تو قریب ہوں وہ ایتھے ہی رہندا اندروں ٹوٹ کے بلاؤ گے تو فوراں بولے گا آج ٹوٹ گیا عیسائی دنیا دیا نظریں چے نصرانی ہیں عیسائی ہے راہب ہے آج ایک ڈاڈا رونے تو رو کے آندہ اے عیسیٰ 40 سالان کوئی میرا عمل تے تین پسند آیا ہوئے گا واسطہ ہی اپنی موجودگی دا آج تے میں نے ملتا ٹوٹ کے رویا ہے تے آج پہلی باری 40 سالان مکاشفے چیسا دی ملاقات اکھ لگی ہے تے فرمائے جاگ میں آ گیا کون ہے فرمائے جن بلائے ہی سمجھا نہیں میں تیرے عیسیٰ بن مریم نبی ہوں میں تیری قدمہ تو قربان ہونا چاہتا کیوں ادھے اپنے تو بلند نہ ہوتے قربان ہوا فرمایا پھر وہ میں نہیں وہ میرے بھی بادشاہ جنہاں دے قدمہ تے قربان ہونا چاہنے ہیں ہور نے تیرے تو بھی کوئی بڑا ہے فرمایا میرے وہ سردار نے میں انہاں دا نوکر ہوں حیران ہو گیا تیرے تو کو بلند ہستیاں نے فرمایا انہاں دے قدمہ تے قربان ہوں کی میں ملن گے فرمایا میں ملان گا نظر نہیں آواں گا میں تین مکاشفی دساں گا میں تیرے لمحہ لمحہ بیکھاں گا رہنمائی کراں گا کی میں ملن گے فرمایا 3 نشانیاں انہوں نے ملن گے پہلی نشانی ہوتے جنگل بھی یابانی چ ملن گے دوسری نشانی جیڑی حالت ہی چون گے خدا دی حمد کر رہے تیسری نشانی ہو تیرے اصل نا تو واقف ہوں ادھا اصل نا راز ہے نصرانی راہب یا حسائی عرف عامی اصل جا نام کیسے فرمایا ہستی تین اصل نا تو بلائے گی کیسے جنگلہ چوئے خدا دی عبادت کر رہے ہوئے تے تیرا نا لے کے بلائے او دے قدمہ تے ڈیگ جائیں اوہی بادشاہ کیویں ملن گے فرمایا کل تو میری جائے ولادت چھوڑ دو ہر کامیابی واسطے ہجرت ضروری ہے کتھے ٹور جاں کل شہر دمشق ملک شام چلا گیا پہلے مکاشفے دے بعد صبح اٹھے ہے مختصر زادے رہے گجرات والا سامان تھیل ہے چولہ ہی کوئی سائیں والا پایا گلے زنجیر صلیب دا نشان ہے یہ فلسطین چو نکل کے شام پہنچے شام اچھی گر جائے بازار شام آج بھی وہ موجود ہے جتھے زہرہ زادیاں نو حسائیاں چادرہ دیتے ہیں یہ اتھے آ کے مکاشفہ شروع کی توسل کر دے دوسرا مکاشفہ سنو شام ہی چھوڑ فرمائیں تو منزل دے قریب ہیں کل ملک شام چھوڑ دے میں تین ملان گو ہستی ہیں کتھے چلا جاں کل ٹور جا شہر کوفہ ادھروں ایک کوفیال ٹورے ادھروں علی دیاں دے بدے احرام ٹوٹ گئے میں قریب کر لیا اپنے مجموعے ادھروں علی دیاں بنا حج پڑے جنگل ایسے مسلمان حج پڑھ دے رہے حج کعبے چو نکل گئے یہ آدھے میں کوفے پہنچیا تو تھے کوئی تہوار ہے مسلمانان دا بڑی خوشی ہے ہتھاں تے ہتھ مار کے مبارکان دیں دینے گلے مل دینے مبارک ہے مارا گیا آدھے انہاں دا اہتمام و تہوار وے کہ تے دوڑ کے کوفے دے سنٹر چوک اچ مسلمان جمع ہو رہے ہیں بہت بڑا شہر ہے 77 میلیں چے 40 ہجری دا کوفہ کرتے ہیں آدھے سارے بندے نا میں چلا گیا میں ویکھا کی آدھے کوفے دے سنٹر چوک اچ رشے بندے آدھا آخری بندے دے مونڈے تے ہتھ رکھ کے میں ویکھے چوک دی زمین تے ظلم دی انتہائی ایک لاش ہے جدہ سر نال کوئی نہ میرے ماما دی جھولیاں تو میں جلسہ سن دیا ہو دے پیران مسلمانہ رسی پائی کوئی لاش ہوں اس پاسے لے جاندہ ہے کوئی اس پاسے لے جاندہ ہے وہ دے چھڑانا لے کوئی نہیں ادھے میں اس دی مظلومیت ویکھی پھر میں کہ شاید مسلمان اینی کر دینے مارن دے بعد چونکہ ساڑھے میت ہو جائے تسی جلا دینے ہیں یہ پھر ان کر دینے ادھے میں نے پتہ نہیں لگا تے میرے آنسو بار آ گئے
میں ایک مسلمان بندے پکڑے میں رش تو علیحدہ لے گیا جاننا ہے اس نے میں کہا نہیں رونا کیوں ہے پتہ میں نہیں سمجھ نہیں آئی میں کیوں رونا میں تو نہیں جان دے ہی نہیں میرے الوے کہتے ہون نہ رویں انہوں نے رونا بھی جرم میں کہا کون ہے آدھے ساڑے بادشاہ دا باغی آدھے میں اتھرو پوچھ کے کہتا کوئی بھی نہیں شہر میں آدھے کوئی بھی نہیں آدھے میں اتھرو پوچھ کے چھوڑے مسلمانہ دا کوئی مسئلہ ہے کوفے کو گر دیا آدھے میں اتھے یہاں تیسرا مقاشفہ آدھے کوفے ہویا میں ستا خواب چیسا فرمایا تم بالکل منزل دے قریب پہنچ چکے میں تیرے نالا کل شہر کوفہ چھوڑ دے کتھے چلا جا جنگل کرب و بلا آدھے ہاں انہوں دی پہلی نشانی ہو جنگل اچھ ملا گیا آدھے میں خوشی خوشی صبح اٹھیا سامانے جرات اللہ تیلہ چاہیا میں نکلیا مسلمان مسیحتیں چلان پہ ہوں کہ کوئی مرد مسلمان کوفے اپنے گھر نہ روے ساڑی کی باغی نال جانگے ہتھیار چاہ کے باہر نکلو جیڑا مرد گھر پایا گیا اسے گھر جلا دیاں گے آدھے بندے ہتھیار لے کے تیر تلواراں کسے دے ہتھی سوٹے ڈانگے باہر پہ نکل دیں میں پوچھا میں کربلا جانا ہے کوئی میں رستہ سمجھاؤں نہ کیا کوئی پوچھنے دی لوڑ نہیں یہ سارے قافلے کربلا جا رہے ہیں آدھے میں چھوٹے جے قافلے نال کربلا پہنچے ہاں 5 محرم میں یا 6 محرم آدھے اتھے آیا کہ بہت بڑیاں فوجاں جنگ دا سمائیں کمک آ رہی ہے رسد آ رہی ہے میں ایک بندے پوچھے تھے کی انہوں نے کہا جنگ ہے کدے نال باغی نال توڑے باغی کی تھے اسے کہ او جڑے خیمے نظر آ رہے ہیں فرات دے کنارے او دے ساڑے دشمن نے آدھے میں انکار کے خیمے ہوئے کہ میں کیا خیمے ہی 10 دن ہوتے بندے ہی تھوڑے نہیں توڑی لکھاں دی فوجے تے یہ لشکر پیچھے آ رہے ہیں انہاں نال تے فوجیں ہی کوئی نہیں میرے الوے کے دے حصائی ہیں نا تین پتہ کوئی نہیں انہاں خیمے ایک جوان ایسا ہے آفرین بھائی اگر وہ جنگ تے جڑ گیا نا اے فوجاں تو دا حملہ بھی نہیں ادھے میں تعجب کر کے پوچھے اچھا ہو سکیا ہاں بچپنا یو دا جنگ سفینے وہ دی جنگ دے تلوار دے جوہر عرب دے بڑے بڑے سور میں ادھیاں نیندہ حرام ہے وہ دے وجود ہیچ کوئی ہور لڑدا ہے وہ جنگ کردہ ہے جو لگتا کوئی ہور ہے اس ٹائم وہ بچپنا ہے اس ٹائم وہ جوان ہے شباب ہے اس دا اگر وہ جنگ تے جڑ گیا کچھ بھی نہیں آدھے وہ گلہ کردہ ہے میرے اندر دل کردہ ہے میں انہوں بھی کھاں کوئی ایسا بھی ہے جڑا لکھا نال کلہ لڑ ہے آدھے میں سوچ کے ایک ایسے طبے تے خیمہ لایا جتھو خیمے نظر آ رہے ہیں کدی تے نکلے گا میں دیکھاں گا جی دے واسطے اتنی فوجاں آئیاں نے کون ہے ادھے 7 محرم صبح ایک گرجدار لہجہ گونجیا خیمے پٹ لو ادھے میں آپ اٹھیا خیمے دا پردہ ہٹایا میں دیکھا ہوں چکیاں فوجاں جو کئی ہو شکل بدنما چیرہ لہجہ چکر ہاتھا ہی تھا خیمے پٹ لو ادھے میں نہیں ویکھ ہی رہا ہوں تو تھوڑے خیمے دا لڑکنا دا ہلتا ہے جی میں زور دی اندھیری آؤں ایک جوان ہے جدہ دراز کات دے جدہ سینہ چوڑا ہے جدہ چہرہ سرخ ہے اکھاں بھر کے دا چہرہ نہیں ویکھن ہوندا خون اکھاں چترے ہوئے باہر نکل دا بھی اندر تے تلوار بے نیام کر دا ادھا دی ٹور دست دی ہے یہ کسے رو نہیں چھڑے گا تے میں کہ ظالم کے کیتے کیوں للکار رہے تے بندر مار دے گا کسے بھی نہیں بچنا انہوں کون روکے گا ادھا میں اتھے کھلوتے ہیں 1 منٹ بعد میرے سارے اندازے غلط ہو گئے ادھے پیچھے پیچھے دا کوئی بادشاہ آئی ادھے تے بھی سونا آئی ایتھے کمر تے ہتھ رکھ کے پیادہ ہی عباس جنگ نہ کری اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی تیری آئے قبول ہوئے سید آدھے دی محنت پوری ہوئے آدھا ادھا بادشاہ ادھے تمہیں سونا آئی وہ جیدہ بڑا جلالیاں تے بہادر ہے یوڑ لئی اپنے بادشاہ دا فرمان بردار تے موتی آئی ادھے میں کہنو روکنا اس کی سے اکو دے بادشاہ دا جملہ دا جلال مو گیا جنگ نہ کریں اتھے ہی تلوار نے آمد این کر کے کھلو گیا ادھے میں ویکھے ادھا چیرہ سرخی کمبدائی ادھے جسم کپ کپی آئی لگدہ ہی اپنا اندر خون پہ کر رہا اپنے اندر جنگ پہ کر رہا لیکن بادشاہ دا روب اتنا ہی وہ بول رہا ہی مونڈے تے ہتھ رکھ کے دن چل واپس ٹور جاؤ ادھے اس اف نہیں کی تھی وہ گردن جھکا کے واپس ٹور گیا
وہ دشمنوں دا بندہ جیڑا بدتمیزی نال بولدا ہے ادا بادشاہ اتنا اخلاق نال بولدا فرمایا اچھا میں خیمے پٹ لینا تو اچھا نہ بول تو اپنا لے جا آہستہ رکھ میں ہونے پٹنا ہونے پٹ فرمایا میں پٹ لینا ادھر میں اٹھے ہی ویکھ رہا میرے سامنے وہ خیمے پٹین لگ پے ڈکو شانے والے اگر تیری ہائے نکلے آدھے خیمے پٹیوے نے تے پتہ لگے کلا نہ ہی او دے نال تے بہنا بھی آن او دے نال تے پردے دار بھی آن او دے نال تے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آن آدھے میں خود خیران ہاں اس کیوں نہیں اجازت دیتی لڑن دی خیمے پٹ کے انہیں پیچھے ہٹ کے لائے نے یہ فوجاں دوڑ کے اپنی فوجاں کے کھلوا دیتی ہیں تاکہ وہ پانی فراتی چنہ لے سکے اگے فوجاں لا دیتی ادھے 8 محرم 9 محرم میں حیران ہاں میں نے عیسیٰ کتھے بھیجے اتھے تے سارے مسلمان وہ کتھے ملن گے میں ادھے 9 دا دن گزرے رات 10 محرم دی شب عاشور ادھے میری زندگی دی آخری رات چوتھا تے آخری مکاشفہ سنا وہ دے بعد میں حکمین کرا ادھے فرات دی چھڑی ہوا گلی ہے تے میری آنکھ لگی چوتھا مکاشفہ دے میں کربلا دے ٹبیاں چوہا ادھے میں خواب ویکھنا بہت بڑا وسیع سبزہ زار میدان ادھے جڑے 4 دن میں ریت دے ٹبے جھاڑیاں دے جھنڈ ویکھدا رہنا خواب وچ بہت وسیع میدان اس میدان دے سینٹر وچ کرسی ہے جدے تے نبیوں دا سلطان نبی مصطفیٰ بیٹھے اس کرسی دے چون پاسے 1.25 لاکھ نبی انج بیٹھے نہیں جی میں کعبے دے چون پاسے حاجی ہوں ادھے سارے اندہ منہ سلطان انبیاء اللہ سرکار دیئے ولیلہ لیے ظلفہ مونڈیاں تک پاگل تھی ہے رو رہے ہیں سارے نبی رو رہے ہیں ادھے انہیں لگ دے انہاں دا کوئی مشترکہ نقصان ہے ادھے میں اپنا عیسیٰ نبی تلاش کرا میری نظر پئی میں دوڑے ہوں عیسیٰ دا سلام کرا دور اشارہ کر کے دن میرا نہ کریں آجو نہ دا سلام کر جنہ دا بڑھ دائی ادھے اٹھ کے عیسیٰ سلطان انبیاء نو این سلام کی ادھے میں عیسیٰ دے سجے موڑے نال کھلو کے میں بھی چوکے این سلام کی ادھے میرے نظر رحمت کی تھی نہیں روندے بھی سونے لگ دے روندے روندے میں نے ویک کے پھر عیسیٰ نے ویک کے دن ایدی سفارش کردہ رہے جی شہنشاہ اگر قبول کرو فرمائے ہاں ظرف اس قابل ہے اسی کرم کر دیں لیکن کل دا دن عیسیٰ اس نو سمجھائیں حشر دا دن ہے کل قیامت دا دن ہے کل بڑے بڑے تاجر گھاٹے دے سودے کرنگے کل دنیا پیچھے جنت ویج دیتی جائے گی چند ٹکیاں پیچھے آخر دا سودا کیتا جائے گی انہوں کی ثابت قدم رہے کل میں شرمندہ نہ کرے ادھے گل اتھو تک پہنچی ہے تو میری اب کھلی پتہ لگے تے خواب بھائی پورا بدن میرا پسینے شرابور ہے ادھے خوف تو میں باقی رات سو نہیں سکیا میں سوچتا رہا کوئی مسلمانہ دا نبی میرے کو کم لینا چاہتا ہے منہ دن میں شرمندہ نہ کری کی کم لینا چاہتے ہیں ادھے اس سے پریشانی کشمکشی 10 محرم دی صبح ہوگی تبل جنگ دا بجے جنگ شروع ہوئی جنگ نہیں ظلم آئی ادھروں ایک کام دے ادھروں ہزارہ مار دے پھر مارن دے بعد بے حرمتی کر دے ادھے میں نہیں دیکھ سکیا 2 حملے دے بعد میں اپنے خیمے چاہ کے توسل شروع کر لے اے عیسیٰ کتھے بھیجے اتھے تو کوئی بھی عیسائی نہیں ہے تو مسلمانہ دے جانگے ادھے دا محرم دی دوپار ڈھل چکی ہے تو میرے خیمے دے بار ایک بندہ بولے نصرانی میں اٹھ کے خیمے دا پردہ ہٹائے جی ایک فوجی کھلوتے ادھے یار سی کندی قبیلہ کوفے دا ادھا سردار زخمی ہو گیا بڑی تکلیفی ادھا شانہ کٹ گیا تو جرا ہے میں کہے جی ادھی مرن پٹی کر دے میں ادھے میں فوراں تھیلا چاہیا جرا تالا میں ادھے نال ٹوریا تڑپ رہے آئی میں فوراں مرن پٹی کی تھی آرام آگیا اس پیسے میں کہ نہیں تسی دعا مانگو جن میں تلاش کر ادھے بنا اجرت لے خیمے دی اوٹ پچھوں میں اپنے خیمے لا رہا خیمے دی اوٹ 2 بے غیرت کھلوتے نے عمر ابن سعد تے شمر خدای نہ تے لعنت کرے پچھلے سال شمر نو ادھے کوئی نہیں 9 لکھاں چنو مارن والا لالچ دینا نو ادھے بڑے لالچ دیتے نے رہ دیاں جگینا لے لو ایتھو تیار ہو کے مارن جاندے نے اتھو نو وے کے واپس آ جاندے پہلا بندہ میں ٹورے میں کہ جا مارے ادھا چھڑانا لکوئی نہیں ادھر دیو تلوار دیتی تو روندہ واپس آئے تو میں انہوں نے کہتا غلط بیانی کیتی ہے تو گل میں انہوں نے حسین دی کیتی ہے اتھے شیر خدا علیہ مرتضی بیٹھے میں قرار غیر فرارہ کی میں لڑا دو جادہ دے تلوار میں مار کے آنا ادھے ہو گیا تو وہ بھی تلوار سڑ کے واپس آئے
تے میں نہ کہتا میرے نال دھوکہ کیتے علی ہوندا میں مار آندا اتھے تے محمد مصطفیٰ بیٹھے میں وہ امتی ہو کے اپنے نبی نو کیویں مارا تریجا دے شراب پوائے نہ میں انہا ہو کے جانا نبی ہویا علی ہویا میں قتل کر کے آواں کتنی ہائے کر سکتے ہو آدھا تریجے نے شراب پہ وایا ہے وہ بھی روندہ واپس ہے تے نشہ لتھے ہے میں کہتے نہیں کی بنے ہیں آدھے بغیرتی کی تھی نبی ہوندہ علی ہوندہ میں مارا ہوندہ اتھے کالے بر کے علی بی بی بیٹھی تے میرے علوے کیا دی کوئی شرم کر میں اوکھا چکیاں پی پی کیا بات ہے تیرے ماحول تو صدقے بھائی تیرے ماحول تو صدقے آدھے میں پیغمبر دی بیٹی نو کی میں مارا ہوں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کریے ایک گلہ پہ کر دینے تے پسرے ساتھ ملون دی نگاہ پہیے ایک کوئی چولہ پیرا تھا گلی زنجیر سلیر دا نشان ہاتھی تیلا اشارہ کر کے تو عیسائی ہیں جی اریا اے ہاتھی چکے ہی آدھا جرات اللہ سامان آدھا سٹھ دے اتنا دیاں گے 7 نسلیں تیریاں بے کے کھان دیا آئی دے بعد تین جرات اللہ کام نہیں کرنا پہ گا تیرا منہ منگا انعام ہے آدھے میں کیوں اتنے انعام دیں دے آدھے ساڑھے کہ معمولی جا کم کر تھوڑیاں بندیاں آئے کی دیئے لگو شانے آلیا قتل حسین نماز دے معمولی کم کر کہ کرنے آدھا لاشان دیا دوشکاری زخمی بیٹھے ان ماریا آدھے میں کہتے تسی مارو توڑا دشمن ہے آدھا یا سالی مجبوری ہو بھی مسلمان ہے اسی مسلمان ہے اسلام اچ مسلمان دا قتل مسلمان تے حرام ہے اگر تو مار آویں تو تیری میرے بانی ادھا فوراں میرے ذہنی چراتا لخواب ہے یہ مسلمان نے انہا دا دشمن مارنگا انہا دا نبی راضی ہو گیا شاید ایسے وجہ تو راتی آکیا نے میں نے شرمندہ نہ کری ادھے امتی نے نا انہا دا دشمن باغی انہوں مارنا انہا دا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا ادھے میں سوچنا ہی پہ آتے شمر خنجر ادھے ہاتھے رکھنا ادھے جاؤ دا کوئی چھڑانا لانا ادھر میں خنجر لے کے ٹورے افز آباد آلیا ایدہ ہاتھی خنجر آئی شبیر ٹورے کالی کنات نال کھلوتی فضا بھاج پئی جتے علی دی دھی مسلح تے بیٹھی منہ تے ماتم کر کے دی ہون مانگ دعا ہون نیوں بچدا کیوں اگے مارن والا مسلمان آئی کسے رسول دا آیا بطول دا آیا ہون تے عیسائی ہے او دا چولہ ہی دس دا عیسائی ہے اس بہن دی بے کسی کوئی سمجھے جی دے سامنے بھرا پہ مرین ہوئے اینج تلیاں ملیاں علی دی تیدی کیا کرا عیسائی بھی مار لا گئے کیوں مار دینے نہیں اممہ عیسائی نہیں مار سکتے میرے حسین دا قاتل عیسائی تے نہیں ہو سکتا کیوں فرمایا کل مباہلے چنہ میری اممہ زہرا دا حیاء کر عیسائی سجدہ دا حیاء کر دیں لیکن میں نو دس سے کون جن مارن جا رہے ہیں مباہلے علی زہرا دا پتر کسرت نال سادات بیٹھے ہو اے میرے ہاتھ بجے جے قسم یا علی دی اسی فضا دے مکروزہ ساڑیاں نسلہ مکروز نے ساڑیاں نال انج رول دی رہی جے جی میں سکیاں ماما رول دی یہ لیا کہنے نو دس سے کون اٹھ کے ملکہ حبشہ دی شہزادی میں چلی جاؤں میں اسنو دساں علی دی دی ماں فضا دا ہاتھ چمے ہیں تے چم کیا دیئے تو نوکرانی نہیں تو ماں میری اسی آل محمد کے سے رشتے نہ لیں گے نہیں بلان دے تو میری ماں ہے کدی میں تنہ ٹور دیئے جے برکہ باقی ہے تطہیر علی چادر باقی اما جہاں برکہ پاک درستے چلو تیرے کولوں گزرے تو سن سلام آکی جے تیرے سلام دا جواب دے تو نہ کہ جن مارن جا رہے ہیں خود یہ بہنہ دی گل سو کسے طریقی و کالی کنا تک آ رہے جی شہزادی آ گیا تے فرمایا پھر میں بولا گا این انگوشت بے دنداؤں کے فضا پوچھ دی بول لو گے اس نال بول لو گے فرمایا 21 رمضان دی رات بابے نال نہ بولے فرمایا میں بولاں گی اگر میرے بولنا نال میرا حسین بچ گا ہوگا فضا دی میں تر پہیاں اندازن اس رستے تیاگ کھلوتی ہیں جتوں عیسائی گزرنا آئی تجھے تھکتے نہیں پہ میں صدقے ہوں توڑے بہانے میری عبادت بھی ہو رہی ہے کوشش کرنا ایک آنسو ضرور آوے یاد ہو سکتا ہی زندگی میری ذاکری واسطے نہیں میں بقیت اللہ دی قسم چاہ رہا میں نہ اپنی ذاکری در نہیں لالت تو آرام چھوڑ کے رونا ہے بی بی پاک کو خیرات لے کے جا کوئی آنکھ خشک نہ اٹھے تو فضا رستے کھلوتی ہے دے ہاتھ کھنجرے تردہ حسین نہ لے چہرہ زمین نہ لے توسل عیسیٰ نال کر دے
ٹھیک جا رہا میں تو تی آکھے میں نہ لیا میں اس نو مار دے ہوں میں تے نہیں آج تک کسی انسان دا خون کیتا میں تے انسانیت دے خون بند کیتے کر میری رونمائی میں ٹھیک جا رہا ٹردہ سامنے سر چاہے سے برکہ پوش پردے دار تے نگاہ پر پردے دار نو ویدہ گیا تے اس رستہ بدلے رستہ اس واسطے سے بدلے کتاب والا لکھ دے حسائی ہائی بے غیرت نہیں اس رستہ بدلے تو کفی افسوس فضا مال کر دی ہون کے کرا اپنے اپنوں دی بول ادھے نال بول ایہی ٹائمی حسین بچان دا پہلی باری حبش دی شہزادی حسین دی منہ بولی ماں متھے تے برکے دندرو ہاتھ رکھے اے زندگی پہلی باری اچھا بولی ہے نصرانی میرا سلام ہوئے اس علاقے آلے شریف زادیاں دے لہجے ہی اپنے ہوئے لہجہ تو پہچانیاں جاندیاں نے لہجہ سن کے اتھی رک گئے علیہ السلام ایتو حضیفہ وڈی امہ میرا بھی سلام تیرا لہجہ دست ہے تو عام مستور ہوئی کس عظیم خاندان دی تیرا برکہ بغیر برکے دے بہر نہیں آئی میں غیر مرد آئی میرے نال کام میں کسے مرد نو بھیجنا ہے پردے داروں کے باہر کیوں آئی ہیں رو کیا دی موئیاں نو نہ مارو دن آئی ہیں جدن مرد مارے گئے کیوں آئی ہیں فرمایا پچھن آئی ہیں تو کتے جا رہے ہیں اس نو مارن جاننا ہے اس نو آدھا نہیں جرم کی ہے کوئی پتہ نہیں یہ ادھی انہوں کیوں مارنا ہے وہ تو کوئی بھی نہیں چھڑانا رہا ادھا کسی شہد ہی تلاش ہے میں کوئی لالچ ہے لالچ دا نام آیا ٹھڈا صاحب آرکا دی نام مار اگر بغیر مارے تیری مراد پوری ہو جائے یہ اندروں مارنا بھی نہیں چاہتا میں سمجھا نہیں ادھی میں جھوٹ ہسی نہیں بول دے جنہ بادشاہ زادیاں دی میں نوکرانی ہے نا کدھی جھوٹ نہیں بول تو 2 منٹ میرے نال اس کنات تک آ سکنا شریف زادی دے لہجے جتنا سرائنہ نہیں کر سکیا فضا گے گے ٹوری ہے سڑے متقدمین ذاکرین میں صدقہ سے شاہ نقشہ ہی پڑھ دیا ٹر دی 2 قدم مڑ کے پیچھے وے دیئے شاءاللہ آندہ پہ آگا 7 قدم کالی کنات دور فضا رکیا دی تو اتھے بیٹھ میں وعدہ کرنی ہے سی جھوٹ نہیں بول میں بڑی جلدی واپس آؤں ہیں میں تیری مرادہ پوریاں کر دیں گی تیرے لالچ پورے ہو جائیں گے ادھی میں این کر کے ویکھے تے مٹی ریت اتے بیٹھ چکا ہے خنجر دی نوک نال لی کے پہ مار دے سوچی پہ ہے فضا دی میں تیز قدمہ نال ٹور کے خیمے دے اندر گئی ہیں تے قیامت آئی جدن میں ٹورے نے بلا لیا ادھا نکل لیا میں بلا کے واپس ولی ہیں چمٹ مزدوران دے وال کھلے درمیان غازی دی مرشدزادی دعا دے حد چاہ کیا دی ایک واری دعا منگو شاءاللہ آ جائے ایک واری کدی آگے میں اس نے بول سمجھا لانگی فضا دی میں قدم اندر رکھے تھے تڑپ کے اٹھ کیا دی آگے آئی فرمایا آگیا الحمدللہ میرا سمین بصیر اللہ ہیں فضا پوچھے کیوں مار دے جی پوچھے انہوں کوئی تلاش ہے کوئی لالچ ہے دا کوئی غرض ہے لالچ دا نام آیا جس بہن نو پاک ہوئے دنیا دار بیٹھے سنی شیعہ جس بہن نو پاک ہوئے میرا لالچ پہ مرندہ ہے بہنہ کوشش کر دیا زر ویچاں زمینہ ویچاں زیور ویچاں پیکے داج ویچاں میرا بھیرا بچ دو ہے آدھی یہ میں چہرہ عالیہ دی تحریر پڑھی ہے 18 بھیرامہ دی بہن آئی امیر المومنین پیو دی دھی آئی میری گواہی دیو گے اگر پردے چ بیٹھیاں میریاں بیٹیاں بات سن رہی ہیں بہن مردی مار جائے ڈھکو شانے آلیا بھر جائی دے سامنے ہاتھ نہ کرے فضا دی ہے میں پہلی واری علی دی دھی دی غربت ویکھی 18 بھیرامہ دی بہن ہاتھ بن کے بھر جائیں الپیہ دی آئی میرے پیو دیاں نوا آج زینب غریب ہو کوئی واصلہ ہو میری مدد کرو میرا لالچ پہ امرین ہے فضا دی آلیہ دی گل مکیے بی بی اپنے زیور لہانے شروع کی دین آدھیے میں کپڑا چادر مٹی دے بچھائیے زیور نقدی سامان پہ رکھیں دائی ساریاں زیور پہیاں لہن دیئے آدھیے میں حسین دی 4 سالان دی دھی نظر نہیں آئی فضا دیئے میں خیمے چ گئیاں پہلے کوئی نہ آئی دوے کوئی نہ آئی تریا خیمہ فضا دیئے قیامت منظر آئی اصغر دی بہن مٹیاں تے بیٹھی آئی 4 سال دی شہزادی دے زانو بلندان زانوہ تے دوویں ہاتھان آدھیے میں لڑ خیمے دا ہٹائے نکے نکے ہاتھ کدی سجے کانوں پہن دیئے کدی کھبے کانوں رو رو کیا دیئے کوئی میرے بھی لہاؤ مت اللہ مان اللہ مان اللہ مان لہگے زیبار
بن گئی گچھڑی اما فضائے لے جا انہوں دسی عام نہیں اے عرش تے عرضے ورمی اللہ دی کائنات 7 واری غرق ہوئے 7 واری آباد ہوئے نہ دی قیمت زیادہ انہوں نے دسی مول نہیں میرے حسین دا وطن نہیں پردیس سے مدینہ ہوندہ میں دس دی فضا دیئے میں گڑڑی چاہ کے واپس ٹوریوں تھے آئیاں جتے عیسائی مٹیاں تے بیٹھے یا دے سامنے میں گٹھڑی رکھی چھنکار دی آواز آئیے سائی سر چاہے گٹھڑی علوے کے مرلوے کے دے ادھج کے بی بی آدھیے تیرا لالچ سمجھیا نہیں ادھے جلے واسطے مارن پہ ہوئے نے ادھے نہیں ضعیفہ میں نے سمجھا دیئے زیور قیمتی چیزاں کہندے زیور شیعہ بندہ اتحائے نہ کرے من تکلیف ہو سی کہندے زیور پورکے جو ٹھڈا سا بھر کیا دیئے دسر تے دل نائی جن مارن پہ ہوئے نے او دیاں بہنا دے زیور او دیاں دیاں دے زیور او دیاں پھر جائیں اللہ مان پھر جائیں بہنا تے دیاں دا نام آیا دے نہیں ضعیفہ نہیں میرے سمجھانی چلتی ہے میں واضح نہیں کر سکیا میں تے دنیا دا لالچ نہیں میں تے عیسیٰ دی دنیا چو اتنا کھانا جتنے نال زندہ رہ سکا شادی نہیں کی تھی اولاد نہ ہوئے لالچ ہی کوئی نہیں میں تے کوئی آخرت دا لالچ ہے میں تے کسے تلاشی چاہ فضا دیئے سوچ لے ایوی عام نہیں ادھا لے جا ضعیفہ جنہ دے ہیں نہیں انہوں نے نصیب ہوں فضا دیئے میں گڑڑی چاہ کے واپس ٹوڑیاں مٹیاں تے بے کے روئے نہ لیا پنجویں قدم تے فضا گئی ہے عیسائی دا منہ آسمان ال پھر ہے اچھا رہن کر کیا دے او مریم و عیسیٰ دا اللہ گواہ رہی میں ہاتھ نہیں لایا قلعہ شریف زادیاں دے زیبران تے میری نظر پہ گئی ہے اسی چالوں نیا جنو عیسائی ہاتھ نائے لیندے مسلمان تماچے مار دے رہے آدھی آئی نہ مار میں آپے لہاد اللہ مان واپس آگئی خیمے کے نسلے جی شہزادی تھوڑے سمجھے سور میں نہیں وہ دے من اینی چاہی دے من تے کوئی اور لالچ اور کے منگ دے دا کوئی آخر دا لالچ آخر دا نام ہے نظرت یمیناً و شمالاً خیمت کھلوتی علی دی دی حسرت نال ترے واری سجے ترے واری کھبے وے کیا دی کتھے گئی ہے میرے غازی دی بائے لاہور دی شہزادی پاک سے اندواز ہے میں حاضر ہوں فرمائے بنا جنت دی رسید آخر دے نعمت میرا بچ دو جنت دی رسید بن گئی اما فضاؤنا کریم شہ دے کے واپس نہیں لین دے زیور بھی لے لے دنیا تھوڑی ہے تے جنت لے لے دوبارہ سامنے آکے آنکھیں نہ میں نے نہیں چاہی دے فرمائے دنیا دی بجائے آخرت لے آئیاں کہ مطلب فرمائے جنت لے آئیاں حیران ہو کے دے کتھے جنت فرمائے رکے چی کس لکھی ہے فرمائے میری بات شہزادیاں لکھی ہے جے تو ہائے کریں عیسائی نو کوئی بول پہ گیا دے ضعیفہ تیرے لہجے چھ جھوٹ کوئی نہیں ہے سچی دسی جنیاں جنگلہ جنت پہنیا دین دیا نے کوئی مدینی آلے محمدیاں دیا نے فرمایا کیویں دسا رسول دیا دیا اللہ مان انہا جنگلہ محمد مصطفیٰ دیا دیا محمد مصطفیٰ دا نام آیا خنجر ڈک پیا ایتھو پکڑ کے اس چولہ گربان چاکی زنجیر ٹوٹ گئی سلیب ڈگ پئی بھجدہ ڈھاندا اٹھیندہ اٹھے آئے جتے 71 لاشن سار تو پیران تے زخمی اکبر دا بابا قبضہ تلوار تے متھا رکھ کے تسبیح پہ پڑھ دائی سبوحن قدوسن ربنا و رب الملائکت والروح حیران ہو کر دے لاشن اے اللہ دی حمد کر رہے ہیں اے اوتے نہیں ہاں ہے بھی جنگل اے اللہ دی عبادت پہ کر دے سامنے زمین تے متھا مار کیا دے او غریب سر جا تعرف کرا کونے جدی سفارش محمدیاں دھیاں پہیاں کر دیں شفیر قبضہ تلوار تو متھا چاہ کے بائی مدھا کا دن جلدی آ کیس میں تیرے انتلا اللہ مان میں راضی ہوں بھائی میری محنت دی قدر کی تھی کیس تم کیسا کہ اے میرے اصلی نا تو کی میں واقف ہے فرمین دل میں دسنا عبد المسیح دا پترے
شہر رم دے رہنا لیں 40 سال جلی ٹوٹ کے عبادت کی تیا تیریاں خواباں دی منزل میں او فوز عظیم میں عطا کرنا سردہ پسینہ پیروں چو نکل گیا کون ہے نبیان دے راہ جانن آلا اے میرے تے میرے عیسیٰ دیاں گلان اپنا تعارف کرا سید علیہ جاننا مبہلا آدھے ہاں 26 الحجری دا ہجری آئی نجران دے عیسائیاں محمد عربی نال مبہلا کیتا ہی 2 پتر محمد میدانی چلے کیا آئی ایک ہتھا تے چاہے گری انگل پکڑی ہوئی آئی ٹردہ 2 قدم آئی چمدہ 9 واری آئی سید آدھے کوئی پتہ ہی جن چمدہ نائی رہی داودہ نا آدھے حسین سید آدھے بات اکا چامل ویک ہوا حسین میا ہوا سہرہ دا بچلا میا ہوا مدینیہ اللہ مار حیران ہو کیا دے مارنا لے کون نہیں فرمائے نانے دے امتی متہ اتمار کیا دے کیوں کلمے پڑھائے نہیں اس گل نہ لکا فران دیا دے آخری گل 10 خیمے اچکون میں سیدہ دے ہون نہ ویکھی میریاں بہنہ نے موت ماتم کر کے دے ایڈیاں غریب ہو گئیاں نہیں زیور رہا کہ منتہ پہیاں کر دیا دے فوز عظیم فرمائے میں دینا ادھے سب تو پہلے معافی کیڑی گل دی 4 قدم تیرے قتل دا ارادہ لے کے ٹرے ہاں میں لا علمہ سیدہ دے میں نیتا تو واقفہ تیرا میرے تک پہنچوں دا بہانہ میں معاف کیتا ہوں کینے فوز عظیم فرمائے تلوار لے میدان جا جہاد کر تو شہیدوں سے تو شہدائے کربلا چو سے اے فوز عظیم تلوار لے کے بھاج پہ اس دور قانون آئی بندے اپنا تعارف کرا کے رجل پڑھ دیان میرا خاندان قبیلہ 9 لاکھ دے سامنے کھلو کیا دے میں مارو کون ہے سینہ تان کے اچھا آواز نال بول کیا دے انا مجنون الحسین او بدماشوں میں مارو میں حسین دا عاشقہ حرامی درندے مسلمان بھاج پہ کوئی تیر مار دے کوئی نیزہ مار دے کوئی تلوار مار دے زخم نہیں لگ دا ادھے گھنٹے دے بعد چیرہ لتھے واپس آکل مولا کیا میری قربانی قبول نہیں سیدہ دے قبول ہے زخم کیوں نہیں لگ دے میں تے اگے کھلو کہ تلوارہ جھلنا تلوار لگ دیئے زخم نہیں ہوں گو مولا کرم کرو میں نے شہادت دیو سیدہ دے ہونوان شہیدوں سے ممبر دی قسم عیسائی ٹپے تلتے شبی تڑپ کے خیمے عدموں کر کیا دے رازیاں قرآن رکھ چھوڑ انجائے جنہیں پہاڑ